کریں اور ان سے پریشان نہ ہو. وسوسوں سے جو جتنا زیادہ پریشان ہوگا وسوسے اور زیادہ آئیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے بچپن میں بچے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، تو کہ بہت ہی غلط کام ہے. کسی کی چڑ رکھ دی آپ نے، بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے. جب چڑے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے. تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا. نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو موٹو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دیں. تو وہ تھوڑی دیر میں جب دیکھیں گے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا موٹو پہ، تو وہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے اس کو. اس طرح کسی کا نام ٹھگنو رکھ دیا، ٹھگنو بول رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں اور ٹھگنا ہوتا جا رہا ہے. تو وہ بھائی غصے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو بچے تو اور چھیڑیں گے. ہم اسکول میں تھے نا، اسی طرح چھیڑتے تھے ایک دوسرے کو، تو دیکھتے تھے نا جو جس کی کوئی چڑ رکھی ہوئی ہے اس کو اور لال پیلا ہو رہا ہے تو اور چھیڑتے تھے اس کو. وہ تو پھر ایک تفریح بن جاتی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اس کو چھیڑنے میں ہی سارا ٹائم گزرتا تھا. تو اس کا حل یہ کہ بھائی وہ اگنور کرے کہ ہاں بھائی ہم تو ہیں ٹھگنو. تو اس سے امید ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا وہ، لیکن اگر چھیڑتے رہے تو اور یہ غصہ ہوتا رہا تو وہ اور ٹھگنا ہو جائے گا اور یہ اس کو اور چھیڑیں گے. تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آپ وسوسے سے پریشان ہو گئے تو شیطان اور ڈالے گا. پریشان نہیں ہو گئے، بولے آنے دے بھائی، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے. چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا، بیٹھے بیٹھے منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہوتا ہے. ایسے نہیں جی، ایسے طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آنے دو. تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے یہ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں. بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے. وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر. تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے. بارش کی وجہ سے قبر بیٹھ جائے تو کیا مٹی سے برابر کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر تازہ قبر ہے، بہت پرانی قبر ہو جائے، 10 سال تقریباً گزر جائیں، تو 10 سال میں کراچی میں عام طور پر جو زمین ہے جس طرح کی، میت بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر دوسرا مردہ بھی دفنانا جائز ہے اگر ضرورت ہو تو. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس میں مٹی کو نہ بھی ٹھیک کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا بھائی، وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، خرید کے رکھ لیں. تو اب وضو کرنے کا طریقہ میں پورا بتاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ آپ نے قلی کی، غرارہ بھی کیا. اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا. اور اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو ایسے چلو میں پانی لیا اور ایسے کر کے 3 دفعہ منہ دھو لیا. نلکے سے ہے تو ایسے کر کے دھو لیا 3 دفعہ منہ. داڑھی کا، میری تو چھوٹی داڑھی ہے، میں پوری داڑھی بھگو لیتا ہوں. اگر گھنی داڑھی ہے تو بس داڑھی کا ایسے کر کے خلال کر لیں. اور پھر اس کے بعد ہاتھ سے یہاں شروع کریں، کونی تک ہاتھ دھوئیں. یوں کر کے نہیں دھونا چاہیے، ہاتھ یوں کر کے دھونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ید کو مرفق تک پہنچانا ہے. یعنی قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے دھوتے ہوئے اور یہاں لے کے جانا ہے. لوگ یوں کر کے الٹا دھو رہے ہوتے ہیں، وہ تو جاتا ہے وضو، تو یوں کر کے دھوئیں. تو ایسے بہتر ہے 3 دفعہ چلو لیں پانی میں، 3 دفعہ ایسے ہاتھ کو اچھی طرح مس لیں. لوگ پانی بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں مسل رہے ہوتے، اس سے پانی ضائع ہوتا ہے. تو ایسے نلکا کھولا، یوں کھولا اور نلکا بند کیا اور دونوں ہاتھ ملا کے یوں کیا، یا ایک ہاتھ سے بھی یوں کریں، یوں ایسے. نہیں تو نلکے سے ایسے بھی کر لیں، ایک ہی دفعہ میں اچھی طرح دھل جاتا ہے.
اور پھر لیفٹ ہاتھ دھویا، یہاں سے پانی ہوتا ہوا جائے گا، ادھر کو آئے گا، اس طرح اچھی طرح ہو گیا. اب سر کا مسح کیا. سر کے مسح میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں سے انگلیاں بھی نہیں ٹوٹ رہی ہوتی، یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس پانی آپ نے گیلا پانی جو ہے ایسے لے گئے پورا سر، پگڑی میں نہیں، ایسے پورے سر پہ لے گئے. اور پھر دونوں روایتیں ہیں، بعض روایت میں آنا لانا بھی ہے، بعض میں صرف ایک دفعہ بھی ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ایسے لے کے مسح کر لیا. راجے ہمارے نزدیک یہی ہے کہ بس ایک دفعہ اس طرح سے مسح کر لیا جائے، پیچھے لے گئے آپ، اور پھر اس کے بعد انگلیوں کا یہ اور کانوں کی لو ایسے مسح کر لی. سر کا مسح ہو گیا. پھر پاؤں میں بھی انگلیوں سے ایڑی کی طرف دھونا ہے، یعنی پانی جو ہوگا انگلیوں سے جائے گا ایڑی کی طرف، اور چھوٹی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں. تو یہ ہو گیا جی آپ کا وضو. قبلے کے رخ میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد صحیح رخ پر نہیں بنی ہوئی، کیا اب صفیں گھما سکتے ہیں؟ اور مسجد کے قبلے کے صحیح رخ میں 2 صفوں کا فرق آتا ہے؟ 2 صفوں کا فرق آتا ہے کیا مطلب؟ بھائی قبلے میں شک ہو جائے تو چیک کروائیں ماہرین فلکیات سے. جامع رشید کا بھی ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، ان سے رابطہ کریں آپ. یہ تو آج کل بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. تو اس کو فوراً ٹھیک کروائیں. اور اگر وہ قبلے سے بالکل ہی 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو منہ ہو، یا 45 ڈگری سے بھی زیادہ ادھر کو ہوگا، تو کسی کی نماز نہیں ہوگی پھر، تو اس لیے اس کو چینج کروائیں. کیا عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اپنے شوہر سے 5 یا 10 سال بعد کبھی بھی نکاح کر سکتے ہیں. عدت کے بعد جس سے چاہیں نکاح کریں بھائی. اور اپنے شوہر سے نکاح اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں پھر تو نہیں کر سکتے، اور اگر 1 طلاق دی تھی تو جب چاہیں پھر تو عدت گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عدت کے دوران بھی پرانے والے شوہر سے آپ شادی کر سکتے ہیں، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی، اور 30 سال بعد بھی اگر وہ بچ جائے تو اس سے کر لیں شادی. اچھا بھائی، میرا ایک جگہ رشتہ ہوا ہے لیکن میں نے استخارہ کروایا ہے تو انہوں نے مجھے دعا پڑھنے کو بولی ہے، اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون. انا للہ تو سنا تھا، یہ آج انا الیہ و انا للہ ہوگا میرا خیال ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، استخارہ کروانے سے رشتے کا نہیں پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. استخارہ تو دعا ہے. باقی یہ کہ جہاں رشتہ ہوا ہے استخارہ تو ویسے ہی کر لینا چاہیے. باقی کرنا وہی چاہیے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. اگر وہ اچھا رشتہ ہے تو ہاں کر دیں، اچھا نہیں ہے تو نہ کر دیں، اور مشورہ بھی لیں لوگوں سے اس کے بارے میں. باقی یہ جو دعا ہے اللہم انا الیہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم اسی کے لیے، اسی کی طرف ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، یہ تو کوئی دعا نہ بنی نا. اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ رشتے کے موقع پہ نہیں ہے. یہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے نا رشتے کے بعد تو پڑھیے گا یہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی تو میرا خیال ہے رشتہ ہونے دیں آپ. یہ دعا کسی غم کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، یہ شادی بیاہ کے موقع پہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اس کا مجھے نہیں پتا یہ رشتہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ استخارے سے کبھی بھی نہیں پتہ چلتا، خوب سمجھ لیں. جو استخارہ نکال کے بتائے نا کہ یہ رشتہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے وہ، یا تو اس کو بیچارے کو دماغ میں کوئی لگ گیا، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ. استخارے سے کبھی نہیں پتہ چلتا کہ رشتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس سے بات بھی نہیں کرتا، بیوی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس صورت میں مرد کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا ہے. تو بعض مرد باہر بہت اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق، ہو ہا ہا، اور خوب لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک لیسوا بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اچھائی کا پتہ انسان کے گھر سے ہی چلتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، استوصوا بالنساء خیرا،
حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے احکام دیے نا، بہت امپورٹنٹ احکام تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اب میری زندگی کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے اور اتنا کراؤڈ بھی اب دوبارہ اکٹھا نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت شاندار جاندار خطبہ دیا اور انسانیت کے حقوق بیان کی. اس میں آپ نے خواتین کے بارے میں خاص وصیت کی اور وصیت کے لفظ استعمال کیے. وصیت کہتے ہیں بہت اہم حکم کو. دنیا سے جاتے ہوئے جب کوئی کسی کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا خواتین کے ساتھ، یعنی گھر والوں کے ساتھ، جو اس میں ظاہر ہے وہ عورتیں داخل ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کے محرم ہیں، تو کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اس بارے میں میری وصیت کو قبول کرو. تو یہ بری بات ہے اگر شوہر جو ہے گھر میں بیوی کو وقت نہیں دیتا اور بس سلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ. عمر فاروق عمان سے، میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی. تیرا سالہ رہتا کہاں تھا؟ اچھا آپ عمان میں رہتے ہیں، آپ کا سالہ پاکستان. ویری گڈ. میرے سالے کی، گڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ عمان میں، وہ پاکستان. میرے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دوں. آپ کے سالے کی پاکستان میں شادی تھی اور اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ میں، یعنی آپ، اچھا سوری، عمر فاروق صاحب عمان میں رہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو پاکستان بھیج دیں. لیکن میں اور میری بیوی اس بات پر راضی نہیں تھے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے. پھر میرے سسرال والوں نے کہا ٹکٹ کے پیسے ہم دیں گے، لیکن میں تب بھی راضی نہیں تھا کیونکہ میری بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. تو اب میرے رشتہ دار مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کی شادی تھی، کبھی کبھار آتے ہیں زندگی میں یہ موقع. اگر کوئی اس میں ناجائز کام نہیں ہو رہے تھے، ڈانس ماس اور مس گیدرنگ کے نام پہ جو بےہودگی شادیوں میں ہوتی ہے، اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی وائف کے بھائی کی شادی تھی اور کون سا اس نے 4 شادیاں کرنی ہے کہ دوبارہ بھی شادی ہوگی. ایک ہی دفعہ آج کل لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا تھوڑا صبر کر کے بھیج دیتے بیوی کو یار. تو کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی تھی. نہیں ہوتا آپ سے صبر تو 2 دن کے لیے بھیج دیتے اور ٹکٹ بھی فری میں مل رہا تھا آپ کو. یعنی سسرال والے آپ کے بھیج رہے تھے ٹکٹ بھی، تو بھیج دیتے. جس دن رخصتی تھی اور ولیمے میں شرکت کر کے آ جاتی 2 دن کے بعد. تو اتنا کون سا آپ کو عشق معاشقہ ہو گیا جو چند سیکنڈ بھی بیگم کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا تھا. بہرحال بات بہت اچھی ہے کہ آپ کا بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن گزارا کرنا پڑتا ہے رشتہ داری جوڑنے کے لیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا. ہاں اگر اس میں کوئی گناہ تھے، ناجائز امور تھے، آپ کا خیال تھا بے پردگی کے ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آج کل شادیوں میں، ایسا کوئی خطرہ تھا تو الگ بات ہے. نارملی سگے بھائی کی شادی میں بھی بیوی شریک نہیں ہو رہی تو پھر کب شریک ہوگی؟ تو یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا. رشتہ دار مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب کر رہے ہیں. اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ برداشت کریں اور معافی مانگ لیں کہ بھائی میری غلطی ہے، مجھے بھیجنا چاہیے تھا، میں نے نہیں بھیجا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کہہ دیا. وسیم صاحب سہارنپور انڈیا سے، کیا قضائے عمری میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. شیخ عمر فاروق انڈیا سے، امام کے پیچھے قصر نماز کیسے پڑھیں؟ امام اگر پوری نماز پڑھے گا تو مقتدی پھر قصر پڑھ نہیں سکتے، وہ پوری امام والی ہی نماز پڑھنی پڑے گی ان کو. کیا اسلام میں غیر مذہب کے لوگوں کی پوجا اور عبادت میں استعمال ہونے والی چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ان کے بت بنا کے بیچنا اور جو بھی ان کے عبادت میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کی خرید و فروخت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے.